شو نہ ہو جائے، وہ فیڈر یہ نہ، تو وہ بند کروا دیں، وہ بند ہو جائیں گے، سکون سے آپ اپنا کام کریں۔ اور جب یہ لائن مین ہمارا اوپر چڑھ جاتا ہے، پول کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، نیچے ہمارا اے ایل این یا دوسرا لائن مین یا سرٹیفائڈ لائن مین جو بھی سیکنڈ نیچے کھڑا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو لائن مین اوپر کام کر رہا ہے پول کے اوپر، یہ اس پر اپنی پوری توجہ مرکوز رکھے۔ توجہ کس طرح رکھے؟ ایک تو پول کے نیچے کھڑا نہ ہو، وہ بالکل پول کے نیچے ہو، 10 فٹ پیچھے ہٹ جائے، اپنی ٹی این پی سیفٹی اس نے بھی پوری کمپلیٹ کی ہو، سیفٹی ہیڈ پہنا ہو، سب چیزیں پہنی ہو، پول سے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جائے اور اپنے لائن مین پر نظر رکھے، کیونکہ لائن مین کا اب صرف فوکس ہوتا ہے اپنے کام کے اوپر۔ اس دوران اس کو اس ارد گرد کا یا تھوڑا سا کوئی بھی پول کے اوپر ہیزرڈ ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا، جو نیچے والا دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جو نیچے والا ہے، اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، کیا کہتا ہے یار لائن مین کام کر رہا ہے، میں چائے پی لوں، میں فون پر گپ لگا لوں، میں یہ 2-4 کام نپٹا لوں۔ یہ سب سے غلط کام ہے، سب سے غلط حرکت ہے یہ، کیونکہ جو لائن مین اوپر کام کر رہا ہے اس سے زیادہ نیچے والے کا کام بنتا ہے اس پر نظر رکھے، ہیزرڈ وغیرہ بتائے، اگر غلط کر رہا ہے تو وہ نیچے سے اس کو بتائے، اگر کوئی چیز ضرورت ہو تو وہ دے گا۔ اور سب سے اہم چیز، کل وہ نیچے والا اس کی جگہ کھڑا ہو کر وہاں پر وہ بھی کام کر رہا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب وہ اس پر توجہ مرکوز رکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ لائن مین یہ کام کر رہا ہے تو کس طریقے سے کر رہا ہے، کیونکہ کل یہی کام اس نے بھی کرنا ہے۔ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، اپنی سارا کچھ سیفٹی پالیسی پر عمل کر کے، بیل وغیرہ ساری چیزیں چیک کر کے کام کرنا ہے۔ اور سیکنڈ، دوسرا، جب ہمارا لائن مین مینٹیننس کے لیے جاتے ہیں، فیڈر بند کرتے ہیں، ٹرانسفارمر چلاتے ہیں یا ٹرانسفارمر کی مینٹیننس کرتے ہیں، یونٹ سیٹ چینج کرتے ہیں، جمپر چینج کرتے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ وہ مسٹیک کیا کرتے ہیں؟ فیڈر کا پرمٹ لے لیا، ٹرانسفارمر پر کام شروع کر دیا۔ تو بھائی میرے، جب ٹرانسفارمر فیڈر کا آپ نے 11 kV کا پرمٹ لیا ہے تو ٹرانسفارمر کے فیوز کیوں نہیں اتارے؟ ہمارے اکثر لائن مین کہتے ہیں ہم نے پرمٹ لے لیا یار، اب ٹرانسفارمر کیا ہے؟ لیکن نہیں، سب سے پہلے آپ نے ٹرانسفارمر کے فیوز اتارنے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ہر ایس ڈی او کو لیٹر لکھا ہوا ہے، یہ ایس ڈی او صاحب آپ کے کھڑے بھی ہیں، ہم نے کہا ہے کہ ہر لائن مین کو 2 سیفٹی چینیں دی جائیں۔ یہ ایس او پی ہے، اتھارٹی نے ایک آرڈر جاری کیا ہوا ہے، اور اس آرڈر کے تحت ہم نے ان کو لیٹر لکھا ہوا ہے، آپ کو بھی بتا رہے ہیں۔ 2 لائف سیونگ چینیں کس لیے؟ آپ نے پرمٹ لیا، فیڈر بند ہو گیا، آپ نے ٹرانسفارمر کے فیوز اتارے، اس کے بعد ایل ٹی جو ٹرانسفارمر کے دونوں طرف سے گئی ہوئی ہے دونوں طرف سے ارتھ کریں ایل ٹی کو بھی، کیوں کہ 11 kV تو بند ہے، ڈیوڈ سورس چل رہے ہیں آپ کے، اس کے بعد آپ کے جو ہے نا جنریٹر چل سکتا ہے، اس کے بعد آپ کا سولر انرجی چل رہی ہے، کوئی آپ کا ڈبل پینل ہے، اگر آپ نے سوئچ آن آف کیا ہے، صحیح آن آف نہیں ہوا اس کنزیومر نے، تو وہ بہک آ رہی ہوگی، تو وہ کس طرح ختم ہوگی؟ آپ نے ایک تو ٹرانسفارمر فیوز اتارے ہوں گے، دوسرا دونوں طرف سے ایل ٹی ارتھ کی ہوگی۔ لائٹ سیونگ کے چین کا یہی مقصد ہے کہ دونوں ٹرانسفارمر، اور یہ جو آپ یہ کام کر کے ایل ٹی کو ارتھ کر کے اس کے بعد آپ اپنا کام سٹارٹ کریں۔ اگر ان کیس انڈیپینڈنٹ ٹرانسفارمر ہے، اس کی آپ کو یونٹ سیٹ چینج کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے فیڈر بند کیا، اگر اس کے بعد ٹرانسفارمر کو فیوز اتارے اور اس کو بشوں سے ارتھ کرنا ہے، اس کو بش کی، کیونکہ اس کی ایل ٹی تو ہے نہیں، اس کو بش سے ارتھ کر کے سرا کرنے کے بعد مطمئن ہو کے پھر پول کے اوپر یا اس کے اوپر کام کریں۔ اور تیسرا سب سے اہم چیز، ہمارا کمپلینٹ سٹاف آ جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا مینٹیننس کا جو ہمارے سٹاف کرتے ہیں۔ کمپلینٹ کا اکثر ہمارے سٹاف یہاں سے، آپ کا میرے خیال میں ایک ہی کمپلینٹ آفس ہے، آپ پورے سبڈین کو ایک کمپلینٹ آفس والے ڈیل کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہاں سے آپ دوسرے کونے پر گیا، ایک لائن مین کسی کی کنزیومر کی لائن بجلی بند ہے، کیا ہوا ہے، اس کی تار ہلی ہوئی ہے، پی وی سی ہلی ہوئی ہے پول سے، لائن مین ہمارا جائے اور وہیں سے پی وی سی کو چھیڑ کے سیٹ کر کے آ جاتا ہے، 2 گھنٹے بعد یا دوسرے دن پھر کمپلینٹ آتی ہے اسی پول کے اوپر دوسرے کنزیومر کی، تو یار بھائی میرے، آپ نے پھر اس پول پر گئے ہو، تو آیا یہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ جب آپ ایک دفعہ پول کے اوپر چڑھ گئے ہو، 5 منٹ لگ گئے ہیں، 10 منٹ لگا دو، اس پول کے اوپر 10 پی وی سی ہیں، سب کو چیک کر لو،
جس میں کاربن آیا ہوا ہے، جو لوز ہے، جس ٹوٹنے والی ہے پی وی سی، وہ ساری سیٹ کر دو تاکہ اگلے 6 مہینے آپ کو پھر دوبارہ اس پول پر نہ جانا پڑے۔ یہ صحیح ہے، یا ہر دوسرے دن یا تیسرے دن وہ بھائی نہیں تو اس کا دوسرا بھائی اسی پول کے اوپر جائے اور دوبارہ کمپلینٹ کے لیے جائے؟ تو بھائی میرے یہ اب سمر سیزن ہے، جہاں آپ پول پر جائیں، اب پول پر چڑھ تو گئے ہو، وہاں پر اس پول پورے کی 10 پی سی ہیں، 15 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، وہ ساری چیک کر کے اس کو سیٹ رائٹ کر دیں تاکہ دوبارہ نہ جانا پڑے۔ اور اسی طرح جب آپ جاتے ہو ٹرانسفارمر کی مینٹیننس کرتے ہو، ایک چیز اس کی خراب ہے، فیڈر بند کیا چیک کریں، تو باقی 4 چیزیں اور بھی اس کی چیک کر کے صحیح کر دو، کیونکہ بینگ اے ملازم آپ لوگوں کا فرض ہے، آپ کا یہ ادارہ آپ کو پال رہا ہے، ہمیں پال رہا ہے، آپ کے بیوی بچوں کا رزق اس سے لگا ہوا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم بھی بالکل لائر ہو کر ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی ادا کریں اور آپ اس ادارے کی قیمتی چیزیں بچائیں، اور اس ہمارے ادارے کی سب سے قیمتی چیز ہمارا ٹرانسفارمر ہے۔ یہ سمر سیزن بھی ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لائن مین جاتے ہیں، ایک ٹرانسفارمر کا فیوز اڑا ہوا ہے، گئے ہیں، دوسری دفعہ لگا کر آئے، اڑ گیا، وہ کہتے ہیں، وہ انہیں ہیپر ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے، بار بار اڑ رہا ہے، چلو جاؤ لگاؤ ایک ہی دفعہ 729 کا لگاؤ، جان چھڑاؤ، بار بار اڑ رہا ہے۔ تو بھائی میرے مہربانی کر کے 4 دفعہ چلے جائیں، تو بار بار اگر وہ فیوز اڑا رہا ہے تو کوئی وجہ ہے، اس کو یہ نہ کریں کہ موٹا فیوز لگا کر ٹرانسفارمر کو جلائیں۔ ایک تو اس کا کیپیسٹی کے سائز کے حساب سے، کیپیسٹی کے ساتھ سے اس کا فیوز لگائیں۔ دوسرا، جب اگر آپ گئے ہیں اس ٹرانسفارمر کے 2 فیوز اگر اڑے ہیں تو مہربانی کر کے پہلے اس کی ایل ٹی کی پیٹرولنگ کر لیں کہ کیوں اڑائے ہیں 2 فیوز۔ کبھی بھی ٹرانسفارمر جو ہے نا نارمل حالات میں 2 فیوز کبھی بھی نہیں اڑاتا، ایک ہی اڑتا ہے نارمل حالات میں۔ اب نارمل حالات ہوتے ہیں، ان بلیو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو 2 فیوز اڑاتا ہے ٹرانسفارمر، یا 3 اڑاتا ہے، کوئی بہت سیریس مسئلہ ہو تو 3 اڑاتا ہے۔ تو جب آپ جائیں گے اس کی پیٹرولنگ کریں گے، ہو سکتا ہے کہیں سے ایل ٹی ٹوٹی ہوئی ہو، کہیں سے ایل ٹی جڑی ہوئی ہو، کہیں پر کسی پرندے نے یا کسی بندے نے کوئی ڈور سے، آج کل پرند کائٹنگ ہے، ڈور سے کھینچی ہو تو 2 فیز جڑ گئے ہوں، نیوٹرل فیز جڑ گئے ہوں، جس کی وجہ سے ٹرانسفارمر کا فیوز اڑا ہے۔ آپ جائیں، دیکھیں نہیں، پیٹرولنگ نہیں کریں، اسی جگہ فیوز لگائیں، جو اس کی بچت ہوئی ہے وہ دوبارہ اس سے نکل جائے، ختم ہو جائے، جل ہی جائے۔ اس کے لیے آپ نے 2 فیوز اڑے ہیں، اس کی پیٹرولنگ کریں، اس کو سیو کریں ٹرانسفارمر کو۔ اور اگر تو 3 فیوز اڑے ہیں تو پھر تو سب سے پہلے آپ نے ٹرانسفارمر کو نو لوڈ پر چیک کرنا ہے۔ اگر جس ٹرانسفارمر کے 3 فیز اڑے ہوں، کسی بھی صورت اس ٹرانسفارمر کے فیوز مت لگائیں، پہلے اس کو نو لوڈ پر چیک کریں، پیٹرولنگ کریں پوری ایل ٹی کی۔ نو لوڈ پر اگر ٹرانسفارمر ٹھیک ہے تو پھر بھی پیٹرولنگ کریں، اگر نہیں ٹھیک پھر بھی پیٹرولنگ آپ نے کرنی ہے کہ 3 فیوز کیوں اڑے ہیں، اگر کیا وجہ ہوئی ہے۔ تو کیونکہ ہمارے ٹرانسفارمر اوور لوڈنگ کی وجہ سے کم چلتے ہیں، ہماری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے زیادہ چلتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ آپ لائن مینوں نے کمپلینٹ پر آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ پوری 100% کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری ریکوری اسٹاف۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، آج یہ تو مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پہنے ہوئے ہیں، لیکن مجھے بھی پتہ ہے یہ صرف آج والے دن کے نہیں ہوتا۔ میں بھی اسی ایریے میں رہتا ہوں، میں بھی یہاں سے گزرتا ہوں، 100 دفعہ آتا ہوں، جاتا ہوں، گزرتا ہوں۔ صرف ہمیں دکھانے، ہمیں وہی ہے نا، ہمارے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں۔ بھائی میرے جب آج پہن لیا ہے، آج آپ کو شرم نہیں محسوس ہو رہی، تو ویسے عام نارمل حالات میں کیوں شرم محسوس ہو؟ اس سے یہی بتا نا، اب آپ نے وردی پہنی ہے یا کسی نے پہنی ہے، اپنے کپڑے صرف آ کر رکھے، وردی پہن کے جو کام کرنا ہے کر کے، اس کے بعد اپنے دوبارہ کپڑے صاف ستھرے پہنے۔ اور جب بازار میں جا رہے ہو تو 10 بندوں کو پتہ ہوتا ہے یہ وابڈا کا ملازم ہے۔ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود جان بوجھ کے تعارف کراتا ہوں، ہمیں کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کمپلسیٹ ہی کرتا ہے کہ آپ کے ادارے کی وجہ سے کبھی کسی نے ہمیں ڈیگریڈ نہیں کیا۔ جب آپ کی وردی تو ویسے ہی آپ کی پہچان ہے، سامنے سے نظر آتا ہے یہ پولیس والا جا رہا ہے، یہ آرمی والا جا رہا ہے، ہماری بھی وردی، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ وابڈا کا ملازم جا رہا ہے۔ تو ریکوری کے لیے ہمارا کوئی بھی ملازم جو ہے نا اپنی ٹی این پی یوز نہیں کرتا، اکثر پلاس ایک لگا لیتے ہیں ساتھ، جلے بھائی میٹر کاٹنے جا رہے ہیں، میٹر بھی کاٹتے ہیں، بالکل بے دردی سے میٹر کاٹا، پکڑا، اٹھایا،
دفتر میں آ کر پھینک دیا. یہ نہیں کہ جو ہم نے میٹر کاٹا ہے اس کی پی وی سی ہم نے سیو کی ہے. اور اگر اس پی وی سی سے ہمارے کسی کنزیومر نے ڈائریکٹ سپلائی لگائی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو شریک جرم تو ہے نا. ہم نے اس کو خود آفر کیا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم کر لو. تو میں تو کہتا ہوں اگر اس طرح لگا ہو تو ہمارا 50% اس ملازم جس نے میٹر کاٹا ہے اس پر ہونا چاہیے کہ ہمارا جو فرض بنتا ہے ہم نے اس فرض سے روگردانی کی ہے. دیکھیں اسی طریقے سے یہ حادثہ ہوا ہے لیسکو میں. ہمارا ایک لائن مین گیا ہے ادھر لیسکو میں, اس نے ایک میٹر کاٹا ہے, اسی طرح لاپرواہی سے میٹر کاٹا, کھینچا, پی وی سی نہیں سمیٹی, ادھر ہی چھوڑی, آ گیا راستے میں. دوبارہ کال آ گئی کہ بھائی آپ نے یہ میٹر دوبارہ لگا کر آؤ, جو پریشر ہے, پیسے جمع, جو بھی ایکس وائی زیڈ, وہ واپس گیا ہے. اسی طرح لاپرواہی سے پی وی سی پکڑی, کاٹتے ہوئے اکثر آپ کے کٹنگ پلائر کا جو نا ہوتا ہے نا کٹر, اگر تھوڑا سا بھی کمزور ہو تو وہ کاٹتے ہوئے وہ اس کا پنتھا کنڈکٹر کا کھینچے نا تو وہ باہر آ جاتا ہے ہلکا سا, وہ ہلکا سا باہر تھا. اسی نے اسی طرح لاپرواہی سے پکڑی تو اس کو ہاتھ کو وہ پنتھا لگا اور ایٹ دی اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو بھائی میرے یہ سوچو اگر تھوڑی دیر کے لیے اس نے آرام سے کاٹا ہوتا, اس کو سیو کیا ہوتا. جب سیو کرتے ہوئے اکثر ہمارے لائن مین, پرانے لائن مین, نئے نہیں کہتا, میں خود لائن سپرنٹینڈنٹ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے پرانے لائن مین جب کاٹتے تھے نا تو پھر کرتے تھے آخر میں اس کو جو رہ جاتی تھی پلاس سے کھینچ کر نکالتے تھے, آگے سے یہ نظر نہ آئے, آگے سے یہ باہر نہ نکلے, کسی کو شارٹ نہ لگے, پھر ٹیپ لگاتے تھے. ہمارے پرانے لائن مین جو پرانے ہیں وہ اکثر بھی اس طرح کرتے ہوں گے, ان کی عادت بنی ہوتی ہے. ہمارے نئے بندے نہیں کرتے معذرت کے ساتھ. تو ایٹ دی اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہوئی. اگر وہ گلوز اس نے پہنے ہوتے یا اس نے پی وی سی کو سیو کیا ہوتا تو یہ حادثہ ہو سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. تو بھائی میرے مہربانی کر کے اپنے حال پر, اپنے والدین, اپنے بچوں کے حال پر رحم کریں کہ یہ دیکھیں ہماری تھوڑی سی لاپرواہی کسی انسانی جان کو خطرہ ڈال دے, کسی کنزیومر اس کو شال لگ جائے, کسی جانور چرند پرند کو نقصان ہو جائے, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جب پتہ چلے میں نے پی وی سی چھوڑ کے آیا تھا وہاں پر فلانا حادثہ ہو گیا ہے, تو رات کو یا اکیلے میں بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یقیناً ہم کرتے ہیں, لیکن صبح پھر ہم بھول جاتے ہیں. اسی طرح جب ہمارا کوئی بھائی لائن مین شہید ہوتا ہے 2 دن ہم سوگ میں رہتے ہیں, یار بڑا اچھا تھا, یہ تھا وہ تھا. تیسرے دن ہم اپنی نارمل پوزیشن میں آ جاتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ اس کے گھر کا کیا حال ہے. ہم یہ کبھی بھی اپنا وہ تھوڑا سا واقعہ ریوائنڈ کریں, سنیں, دیکھیں کہ اس نے کیا غلطی کی تھی, کیوں حادثہ پیش آیا تھا, ہم سے کیا غفلت ہوئی ہے کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے. ہم اگر اس چیز پر سوچیں, اپنے حادثوں کو ذہن میں لائیں, سوچیں کہ یہ حادثہ ہوا تھا اس میں کیا مسٹیک ہوئی تھی, یہ حادثہ ہوا تھا اس میں کیا مسٹیک ہوئی تھی, تو یقیناً پھر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ بھائی ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی, ہم نے اس چیز سے بچنا ہے. دیکھیں ایک ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حدیث ہے, یہ کیا ہے کہ انسان قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتی جب تک وہ خود نہ بدلنا چاہے. لائن مین کا حادثہ اس وقت تک ختم یا کم نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے. جب وہ خود چاہے گا, جب وہ خود ساری احتیاطیں کرے گا, پھر حادثہ نہیں ہوگا. حادثہ تب بھی ہوتا ہے جب آپ لاپرواہی ہمیشہ کرتے ہیں, اس کو ایک دن کے لیے غمگین ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, دوسرے دن پھر نارمل ہو جاتے ہیں, اس چیز سے سبق حاصل نہیں کرتے, تو یہ ہمارے حادثے ہوتے رہیں گے اور ہوتے ہیں. تو حادثہ ہونے سے صرف ایک لائن مین نہیں جاتا, ایک پورا کنبہ, ایک پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے. بھاگنا تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کا اپنا خاندان متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے آج آپ لوگ تہیا کریں. دیکھیں آپ کے لینڈ سپرنٹینڈنٹ بھی آپ کو چیختے ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ, ایس ڈی او بھی کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ نہیں چاہیں گے. پیچھے بھی ہم جاتے ہیں, اتھارٹی جاتی ہے, لیکن جب آپ چاہیں گے, آپ کوشش کریں گے, تو یہ حادثے رکیں گے. اور آپ یہ کریں کہ جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں اس سے سبق سیکھیں, اسے یہ سوچیں یہ کیوں ہوئے. اور اس سمر سیزن میں ایک تو یہ کوشش کریں کہ اپنی پوری ٹی این پی پر فوکس کریں کہ یہ ہم نے پہننی ہے. دوسرا کمپلینٹ آفس والے, کمپلینٹ سٹاف جو ہے وہ بھی یہ کوشش کریں کہ جو بھی کمپلینٹ ہے اس کو ان ٹائم کریں, ڈیلے نہ کریں. 2 فائدے ہیں.
ایک تو آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، 100% کرنی ہے۔ دوسرا، جب ان ٹائم کریں گے ایک کنزیومر کی دعائیں لگیں گی، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی پریشانی ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی مریض ہو، آپ ان ٹائم جائیں تو آپ کو بغیر دیکھے وہ کہیں گے بڑے اچھے ہیں، ان کے دل سے دعا نکلے۔ ایک تو ڈیوٹی کی ڈیوٹی، دعائیں کی دعائیں۔ آپ نے ایک کمپلینٹ آئی ہے، 2 گھنٹے پینڈنگ رکھی، سکون سے بیٹھے گپے مار رہے ہیں، پھر بھی آپ نے کرنا ہے، اور وہاں کی بددعائیں وہ لاتا ہے۔ اس لیے جو ہو سکتا ہے اپنی ٹی این پی پہن کے، اپنی جو آپ کی چیزیں ہیں وہ پہن کے اپنی ڈیوٹی پوری کریں، اور جس بندے کے پاس ٹی این پی نہیں ہے وہ مت کام کرے۔ ہم کہتے بھی رہتے ہیں، وہ کبھی کرتا بھی نہیں ہے لیکن زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں۔ آج تک ہمیں کبھی کسی سے نہیں پتا چلا، کسی سٹاف نے ہمیں پروف نہیں دیا کہ ایس ڈی او نے ہمارے ساتھ زبردستی کی ہے بغیر ٹی این پی کے، یا لینڈ سپرنٹ نے ہمارے ساتھ زبردستی کی ہے بغیر ٹی این پی کے یہ کام کرے۔ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہوتا کب ہے؟ جب انسان کا خود لالچ پار آتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں، آپ میں سے آپ کا کوئی بھائی بغیر ٹی این پی کے اگر کام کر رہا ہے تو وہ اس کو روکے، نہیں رکتا تو اس کی شکایت لگائے۔ ناراضگی بہتر ہے اس کی جان جانے سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری اس تبلیغ سے 1-2 بندے بھی اس چیز پر ہٹ کر اپنا عمل کرنا شروع کر دیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کیا۔ امید کرتا ہوں آپ سارے لوگ بھائی اس چیز پر عمل کریں گے۔ دعا